تو یہ اخروی زندگی جو ہے اس کے اوپر بڑے شکوک و شبہات ہیں انسان، کیونکہ کوئی شخص وہاں سے کبھی آیا تو نہیں، تو یہ صرف انبیاء بتاتے ہیں، اگرچہ ساتھ وہ دلیل تو اس دنیا کی زندگی کو بھی دیتے ہیں کہ دیکھو اس دنیا میں بھی تمہیں کیا ساتھ ساتھ نہیں مل رہا جزا و سزا، تو اسی کا عکس ہے جو آگے بھی چلے گا۔ تو اس کے متعلق تھوڑی سی مسیح السلام نے جو لکھا ہے بعض بعد الموت کے متعلق، حضور فرماتے ہیں، یہ ملفوظات جلد اول صفحہ 51 اور 52 میں فرماتے ہیں کہ شیطان کے وساوس بہت ہیں، یعنی شیطان جو وسوسے انسان کے اندر پیدا کرتا ہے وہ بہت ہیں، اور سب سے زیادہ خطرناک وسوسہ اور شبہ جو انسانی دل میں پیدا ہو کر اسے خسرت دنیا والآخرہ کر دیتا ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں اس کو ذلیل کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، وہ وسوسہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ آخرت کے متعلق ہے، کیونکہ تمام نیکیوں اور راست بازیوں کا بڑا بھاری ذریعہ من جملہ دیگر اسباب اور وسائل کے آخرت پر ایمان بھی ہے۔ کہتے سب سے ذریعہ بڑا مضبوط جو ہے ذریعہ، وہ جب انسان کو یہ پتا ہو کہ میں نے اپنے مرنے کے بعد میں نے اپنا حساب کتاب دینا ہے، یہ ایسے نہیں کہ جو مرضی میں یہاں کر لوں، بلکہ ہر چیز کا سے سوال پوچھا جائے گا، اور اچھے کام کی اچھی سزا ملے گی، برے کام کی سزا ملے گی۔ اگر یہ انسان کو یقین نہ ہو تو پھر تو اس کی زندگی تباہ اور برباد ہو، تو جو مرضی کرے پھر۔ اگر واقعی یہی بات ہے، کوئی آگے کچھ نہیں ہے، پھر یہاں تو پھر ہر ایک کو حق ہونا چاہیے، جو مرضی کرے پھر، جتنی مرضی ظلم و ستم کرے، جتنے مرضی کسی کو ڈاکے مارے، لوگوں کے مال کھا جائے اور لوگوں کی بےزتیاں کرے، جس کو چاہے پکڑ لے اور جو مرضی کرے۔ طاقت ہے تو ٹھیک ہے، اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے جو بھی کر سکتا ہے، تو اگر پھر تو ہر ایک جو چاہے پھر کرے، لیکن کہتے ہیں ان سب گناہوں سے بچانے والی چیز تو یہ چیز ہے بنیادی۔ تو اس لیے شیطان جو ہے، اور یہاں بھی واقعی دیکھ لیں زیادہ سے زیادہ لوگ یہی کوئی کچھ نہیں اگلا جہاں، مطلب یہ ہے کہ جو مرضی ہے کر لو۔ تو جن لوگوں نے بھی گناہ کے کاروبار شروع کیے ہوئے ہیں اور ہیں، وہ تو یہی کہیں گے، وہ تو کبھی بھی کسی انسان کو مذہب کی طرف نہیں جانے دیں گے، کیونکہ مذہب تو یہ باتیں سکھاتا ہے۔ اسی اینٹی ریلیجن جتنے بھی لوگ ہیں دراصل وہی ہیں جو اپنے گندے گناہ کے کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں، اور جب انسان آخرت اور اس کی باتوں کو قصہ اور داستان سمجھے تو سمجھ لو کہ وہ رد ہوگی اور دونوں جہانوں سے کیا گزرا ہو، اس لیے کہ آخرت کا ڈر بھی تو انسان کو خائف اور ترساں بنا کر معرفت کے سچے چشمے کی طرف کشاں لے آتا ہے، اور سچی معرفت بغیر حقیقی خشیت اور خدا ترسی کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں جب تک انسان کے دل میں کوئی خدا کا خوف نہ ہو، اس وقت تک کبھی خدا کو انسان پہچان نہیں سکتا۔ بس یاد رکھو کہ آخرت کے متعلق وساوس کا پیدا ہونا ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اور خاتمہ بالخیر میں فطور پڑ جاتا ہے۔ کہ ایسے لوگوں کا کبھی خاتمہ بالخیر پہ نہیں ہو سکتا جن کو آخرت کے متعلق شک ہے کہ نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہو۔ تو اگر کوئی باتیں لوگ ایسے کریں بھی تو سمجھو کہ یہ شخص یہ شیطان ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اور یہ لوگ ہیں جو انسان کو دراصل گناہ میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اور نہیں چاہتے کہ کوئی انسان نیکی کی زندگی بسر کرے۔